صاحب آپ اپنی بات کو مکمل کیجئے۔ اچھا، میں بلال پہ عرض کرنے لگا تھا کہ نمبر 1 تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ نبی پاک محمد ایسا امتی قبول نہیں کرتی، میرے عقل میری شعور قبول نہیں کرتا۔ کل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، یہاں پر یوحی الی جو ہے نا یہ سارے معاملات کو سپرسیڈ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ عام انسان نہیں ہے۔ دوسری بات ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، چونکہ یہ جملہ ایک دفعہ پھر کہہ دیں، یہ جو وحی الہی ہے جو نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے، یہ تمام تر معاملات کو سپرسیڈ کرتی ہے۔ اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یہ رسی تو وہی ہے نا کہ ایک جنبہ بشری ہے انسانیت کے ساتھ اور دوسرا روحانیت کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ انسان ہے، تم جیسے نہیں ہے، بالکل تم میں سے ہے، تم جیسے نہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ بلال بھائی یہاں پر کیا ہے جو ابھی ہم نے تعریف کیا کی جادو کی نا، جنات کا حملہ۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک ہمارے مجتہد تھے، آج کے زمانے میں گزرے ہیں، یہ 89 میں ان کا انتقال ہوا۔ اب میں ایک مثال دینے لگا، کسی نے پوچھا کہ کیا امام خمینی پر جادو ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کیا مطلب؟ کہا کہ جنوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک شیطان ایک مسلمان۔ جب شیاطین کے لشکر حملہ کرنے کے لیے آتے ہیں، مسلمانوں کے لشکر انہیں روک لیتے ہیں، ان تک پہنچنے نہیں دیتے، ان کی آپس میں لڑائی ہوتی۔ جب ایک عام ولی خدا، ایک عام مجتہد، ایک عام عالم دین، عالم بعمل، اس کے لیے مسلمان جنوں کے لشکر پروٹیکشن کے لیے کھڑے ہوئے، میں کیسے مان لوں کہ یہودی کا جن یا جن جو ہے وہ حملہ کرنے کے لیے آئے ہوں اور مسلمان جن کوئی نہ ہو، جنہوں نے سنا ہے نبی پاک سے قرآن کو، جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، جو جانتے ہیں، ہمارے نزدیک تو وہ مقلد بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ ماننا جو ہے نا بڑا مشکل۔ اچھا، اگلی بات کہ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رول ماڈل ہیں۔ اللہ رب العزت نے پیغام نبی پاک تک پہنچایا، جو میں نے پہلے مثال عرض کی ہے۔ اگر مان لیا جائے کہ اس فریکوینسی کے وصول کر کے ڈسٹریبیوٹ کرنے میں کہیں پر کوئی اینٹی وائرس آ گیا، سارا سسٹم مشکوک ہو جائے گا، کلیپس ہو جاتا ہے، مشکوک ہو جائے گا نا۔ کیسے مان لیں گے کہ یہ کون سا لمحہ تھا، پھر کیسے جس میں وائرس آ گیا؟ کہ معصومن الخطا ہیں، یہاں پر ممکن ہی نہیں ہے۔ جسمانی طور پر اللہ رب العزت نے مولا کائنات علی بن ابی طالب جیسا محافظ دیا ہوا ہے۔ اور ابھی جب دعوت ذوالشیر میں کہا تھا نا انا یا رسول اللہ، تو اگلے دن وہ کھجور کی گٹلیاں لے کے آن ڈیوٹی ہو گئے تھے، تو بچوں نے آ کر جو نا ارادہ کیا تھا پتھر نکال کے مارنے کا، تو کسی کی آنکھ پھوڑ دی اور کسی کی جناب جو نا ماتھے پر جا کر لگا تھا۔ تو جب جسم کو بچانے کے لیے علی جیسا محافظ ہے، تو کیا روح کو بچانے کے لیے پروردگار نے کوئی انتظام نہیں کیا ہوگا؟ آپ کا حصہ آ گیا، بس ہوئے یہ آگے پیچھے کچھ نہیں، چلیں ٹھیک ہے، جیسے خدا کی قسم یار لطف نہ لیں اس بات کا، بالکل لیں، اور اگر اجازت ہو تو پھر میں اس کو کانفلکٹ میں جانے کی بجائے نا پتہ کس طرف آتے ہیں کہ اگر کسی پہ جادو ہو گیا ہے تو اس کی نشانیاں کیا ہوں؟ جزاک اللہ، یہ وہ موضوع تھا جس کو میں بار بار عرض کر رہا تھا کہ اس پر آنا چاہیے۔ البتہ میں صرف 2 جملے ضرور کہنا چاہتا ہوں۔ علامہ صاحب نے جو رائے بتائی اس کا احترام ہے، دل سے احترام ہے، اور یقیناً یہ ان کے مسلک کی اور ان کی اب ہماری خوشیوں پہ پانی نہ پھیر دینا۔ نہیں، میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی علمی تحقیق ہے، اور ظاہر ہے کہ عالمانہ تحقیق ہوگی اور یقیناً اس کا احترام ہونا چاہیے۔ لیکن علامہ صاحب نے 2 باتیں فرمائیں۔ ایک تو یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا، تو اس کے لیے کم از کم لفظ توہین کا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے علم میں عہد رسالت کے بعد تابعین اور صحابہ سے لے کر اب تک کم از کم ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں نہیں تو ہزاروں کی لسٹ تو میں دے سکتا ہوں، رازی و غزالی سمیت، جن کا موقف یہ ہے کہ جادو کا اثر ہوا۔ اب کیا ہم ان کو توہین کے مرتکب کہیں گے؟ ان کی تھوڑی سی غلط فہمی نہ پیدا کیجیے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ توہین ہے، انہوں نے کہا مجھے توہین لگے گا۔ ٹھیک ہے، ڈیفرنس آف اوپینین ہے، بالکل صحیح ہے۔ اچھا، دوسری بات 5786 فتویٰ نہ لگائیں، میں نے جو ہے نا وہ جو بات کی ہے وہ بلال کو اصل بات یہ کہ فتویٰ آیا تھا، میں ذرا اس سے بچاؤ کا وہ کر رہا ہوں کہ توہین ان پر نہ لگ جائے۔ نہیں، وہ ایسا جملہ کہا نہیں نا جی، ایسا جملہ کہا نہیں، انہوں نے کہا وہ ذاتی طور پہ مجھے ہی لگے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب 5766 نمبر حدیث بخاری کا کیا کریں گے؟ اس میں ہے جادو کا اثر ہوا، لبید کا نام ہے، یہودی کا اثر ہے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو کیا کریں، اس کا جواب ہوتا ہے وہ میں اس بات کو کھول کے نہیں کروں گا، بالکل ڈھکے چھپے لفظوں میں کروں گا۔ بہت سی ایسی حدیثیں ہیں جن کو کہ نئے ایڈیشن کے اندر نکال دیتے ہیں، بہت سے ایسے واقعات ہیں جن کو کہ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث تو موجود ہے لیکن یہ واقعہ پیش ہی نہیں آیا، تو آپ حدیثوں کو وہ اتھارٹی خود نہیں دیتے جو ہم جیسے جاہل دیتے ہیں، سیاہ ستہ کو دیتے ہیں نا، صحیح حدیث۔ میں بخاری کی بات کر رہا ہوں، تو بخاری سیاہ ستہ میں نہیں ہے۔ میں چونکہ میرے درس میں ترمذی ہے، میں نے اس وقت ترمذی کا بھی حوالہ نہیں دیا۔ 5766 نمبر حدیث بخاری ہے، نمبر 1۔
نمبر 2 بات یہ کہ اس کے پیچھے ہم لاجک پر بھی آ جاتے ہیں. آپ نے ابھی لاجک کی آپ بات صحیح البخاری کو حدیث کی کتاب نہیں مانیں گے؟ کس کو؟ صحیح البخاری کو. اسی کی تو بات میں اسی بخاری کی بات کر رہا ہوں. آپ صحیح بخاری کی بات کرتے صحیح ہیں. بخاری. الصحیح بخاری. جی الصحیح بخاری صحیح بخاری جو اس کے بعد نیا ایڈیشن آئے گا. یہ نہیں آپ ایسا کو کچھ نہیں ہے, وہ صحیح البخاری ہے. حضور اقدس جتنے نئے ایڈیشن آ رہے ہیں وہی حدیث ہے, کوئی رد و بدل وہ نہیں. ایڈیشن جو ہے آ اچھا، چکا اب ہوا دیکھیں ہے نا. اور جس میں سے تقریباً کم و بیش 250 سے 300 حدیث جو ہے وہ ترمیم کے ساتھ پیش فرمائی گئی ہیں. جن صحیح بخاری میں الصحیح حضور الصحیح نہ تو کریں. بخاری کا نام ہے. افطاری میں بھی یہی بحث ہو رہی تھی اور میں ان کو یہی بتا رہا تھا لیکن نہیں مان جب رہے. ہم یہ خود کام کر رہے ہیں کیا مجھے آپ فرمائیں, میں سمجھ نہیں رہا. بخاری کے اندر کئی حدیثیں ایسی ہیں کہ جس کو اب یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے. ایسی کوئی بات میرے نہیں علم میں بالکل نہیں ہے, سر یہ ہو چکا ہے. ایسا میرے علم میں نہیں ہے. اگر کوئی ایسا ہوا ہے کہ جو بخاری سے نکال دی گئی ہو, میں ایسے کیونکہ 1400 سال کے علماء کا اس بات پر اجماع و اتفاق ہے, اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری. قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے. اسی لیے میں نے ٹاپ آف اس پہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ یہ والی حدیث ہے نہیں, یہ غلطی سے لکھی گئی ہے, وہ غلط کہہ رہا ہے. اور وہ کس اپنی جماعت کا اعلیٰ ترین ٹاپ لیول کا آدمی ہو. اب میں آپ سے ایک بات آپ سوچئے جب ہم خود یہ حادثات پیش کرتے ہیں تو پھر آپ کی بات کا وہ وزن کم ہو جاتا ہے. میری بات کا وزن اس لیے زیادہ ہے کہ جس حدیث کا میں حوالہ دے رہا ہوں وہ 72 امہات کتب حدیث میں ہے. اب میں کیا کروں؟ یعنی اس دنیا میں حدیث کی جتنی کتابیں سب میں وہ حدیث موجود ہے. اب کیا کریں گے؟ میں تو کچھ نہیں کہہ رہا, میں تو اس کو ماننے والا ہوں. اور میں نے صحیح بخاری کا حوالہ کیوں دیا کہ 72 کتب احادیث جو متون ہیں, جن کو ہم عربی کے اندر اصطلاح میں امہات الکتب کہتے ہیں, ان امہات الکتب میں نے ٹاپ آف دا لسٹ بخاری, صحیح بخاری کا حوالہ دیا. اب میں ایک بات اور بھی عرض کرتا ہوں. ہمارے نزدیک یہ بات ہے, میری اگر رائے کمپلیٹ ہو جائے, لیٹ می کمپلیٹ. ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جادو ایک سبب ہے. اس کو اب ذرا سا سمجھیے. جادو ایک سبب ہے. جادو ایک سبب ہے. عمل اور اس کے نتیجے میں اثر ہونا یہ ایک مسبب و مشروط ہے. جادو ایک سبب ہے. جیسے حضرات انبیاء کرام پر بخار کا, بیماری کا, صحت کا, حرارت کا, برودت کا اثر ہوتا ہے, جبکہ یہ چیزیں حاوی نہیں ہیں. جیسے ان کو نزلہ لگتا, بخار ہوتا, جیسے چوٹ لگتی, جیسے یہاں چوٹ لگی, سر میں درد ہوا, جس طرح یہ بیماری کے معاملات ہیں, اسی طریقے سے ایک سبب وہ جادو بھی ہے. اچھا اب سنیں, اگر فرض کریں کہ سردی لگنے کی وجہ سے پیغمبر کو نزلہ ہو گیا تو نعوذ باللہ کیا ہم یہ کہیں گے کہ سردی حاوی ہو گئی؟ اس پہ یہ کہیں گے کہ یہ دونوں آرگومنٹ جو آپ فرما رہے ہیں یہ مقابل نہیں ہے, یہ اینالوجی آف آرگومنٹ نہیں ہے. اس پہ صرف یہ بحث نہیں. اب میں عرض کرتا ہوں, بخار کرنا اور جادو کرنا جو ہے یہ اسباب کی لسٹ ہے. اسباب کی لسٹ کے اندر ایک سبب, دوسرا سبب, تیسرا سبب, چوتھا سبب. اب سنیے, ان 8 اسباب کا اثر نبی پر ہوتا ہے. کیوں؟ نبی کی بیماری کا آپ نے انکار نہیں کیا. سنیں, نبی کے بخار کا آپ نے انکار نہیں کیا, نبی کی چوٹ کا آپ نے انکار نہیں کیا, نبی کے زخمی ہونے کا انکار نہیں کیا. اچھا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف بیماریاں اور ایک نبی نے, تو جس طرح یہ اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے. اور ہم ایک اور بات بھی سمجھتے ہیں, سنیں, ہم ایک اور بات بھی سمجھتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر جادو کا اثر بھی ہو, آگے ہم بھی آئے کرام سے نیچے اولیاء پر آ جائیں. میں سمجھتا ہوں اولیاء کے کیا عام افراد کے مقابلے میں ولیوں کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو کیا جادو کا اثر ہو جائے گا وہ ولی سے حاوی ہو گیا؟ میں تو اس کو ولی سے بھی حاوی نہیں سمجھتا ہوں. نبی پر کیسے سرکار وقفے پہ جانے واپس آ کے آپ سے پھر بات کروں گا. معاملہ یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ دانت شہید ہوئے تو جادو بھی ہو سکتا ہے. یہ آرگومنٹ نہیں بنتا. یہ آرگومنٹ کیا کہ آپ بات کو بہت نہیں بنتے کا آپ علمی تجزیہ کریں. علمی تجزیے کی بات نہیں, اینالوجی آف آرگومنٹ ہوتا ہے نا کہ دو آرگومنٹ برابر. لاجک نہیں کہہ رہا, اینالوجی کہہ رہا ہوں. اینالوجی کا مطلب ہوتا ہے ایپل ایپل, اورنج اورنج. لاجک ہوتا ہے منطق, وقفہ لیتے واپس آتے ہیں. صحیح بخاری صحیح بخاری